بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم نے اغوا کرنے والوں کا سراغ لگانا شروع کر دیا ہے اور تمہارا شبہ امریکہ پر ہے۔ انہوں نے ہی شیڈو کو اغوا کرایا ہے۔ الپا نے کہا، خود کو بہت چالاک سمجھنا محض خوش فہمی ہے۔ ہمیں شیڈو کے بارے میں اس اخبارات سے معلوم ہوا ہو یا امریکی اکابرین سے، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جھوٹا اپنے جھوٹ سے پہچانا جاتا ہے، ہم نے پہچان لیا ہے۔ اب جھوٹوں کو ہماری جوابی کارروائی کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے سانس روک لی۔ الپا نے دماغی طور پر حاضر ہو کر اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھارن اوین ہائیڈ اینڈ سیک کو دیکھا۔ وہ ہپناٹزم کے ذریعے اسے اپنی تابع بنا چکا تھا۔ وہاں بظاہر اس کے مسلح باڈی گارڈز کی حیثیت سے رہتا تھا، لیکن در پردہ وہ اس کی کنیز اور داشتہ بن کر رہتی تھی۔ اس وقت بھی دونوں ایک بنگلے کے بند دروازوں کے پیچھے ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر کوئی دروازے پر دستک دیتا تو تھارن اوین اٹھ کر دروازہ کھولتا، پھر الپا کے پیچھے ایک مستعد باڈی گارڈ کی حیثیت سے الرٹ کھڑا رہتا۔ اسرائیلی حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران الپا کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے تھے اور اس کی ہدایت پر اس لیے عمل کرتے تھے کہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے معلومات حاصل کر کے انہیں کارروائی کی ہدایت دیتی رہتی تھی۔ تھارن نے الپا کو مشورہ دیا تھا کہ شیڈو کو اغوا کر کے یہاں لایا جائے۔ برین آدم نے اعتراض کیا تھا، ایک شیڈو کی خاطر علی تیمور سے مخالفت مول لینا دانش مندی نہیں ہے۔ الپا نے کہا تھا، شیڈو ایک لاجواب پلان میکر ہے، بموں اور بارود کی اقسام کو سمجھتا ہے، انہیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا اور کسی بھی بم کو ناکارہ بنانا جانتا ہے۔ ہمارے پاس دوسرا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں ہے۔ اس کا متبادل غضب کا ہپناٹائز کرنے والا تھا۔ تھارن اور غیر معمولی چال باز شیڈو ہے۔ یہ غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے ہمارے بہت کام آتے رہیں گے۔ الپا اور تھارن نے ایسی پلاننگ کی تھی کہ شیڈو کے اغوا کا الزام ان پر نہ آ سکے، لیکن علی نے اس کے جھوٹ کو پکڑ لیا۔ تھارن اپنی جگہ سے اٹھ کر الپا کے پاس صوفے پر آیا۔ اس کی تمام باتیں سننے کے بعد پوچھا، تم نے مجھ سے ہدایت حاصل کیے بغیر یہ کیوں کہہ دیا کہ تمہیں شیڈو کے اغوا کیے جانے کا علم نہیں ہے؟ کیونکہ تمہارے بگ برادر نے صبح کے اخبارات نہیں پڑھے تھے، وہ پڑھنے کے بعد تمہیں دنیاوی حالات بتاتے ہیں۔ وہ بولی، میں نے یہ سوچ کر جھوٹ کہا تھا کہ علی ابھی امریکی اکابرین کے پاس نہیں گیا ہوگا۔ اگر گیا بھی ہوگا تو انہوں نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ اس سلسلے میں مجھ سے باتیں ہو چکی ہیں۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، تم نے جھوٹ کیوں کہہ دیا؟ اگر سچ کہہ دیتی کہ تمہاری اور بگ برادر کی باتیں امریکی اکابرین سے ہو چکی ہیں تو کون سی مصیبت آ جاتی؟ میں نے سوچا تھا کہ شیڈو کے معاملے میں لا علمی ظاہر کروں گی تو علی کو یقین ہو جائے گا کہ امریکی اکابرین نے مہاراج اور مہیش کی ٹیلی پیتھی کے ذریعے شیڈو کو جزیرے سے نکالا ہے۔ ایسی چالاکی دکھانے سے پہلے تمہیں معلوم کر لینا چاہیے تھا کہ علی نے امریکی اکابرین سے اس سلسلے میں رابطہ کیا ہے یا نہیں۔ میں مانتی ہوں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ تھارن نے ایک زوردار تھپڑ اسے مارتے ہوئے کہا، کتے کی بچی، آئندہ مجھ سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام کرے گی تو جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے بولی، میں پارس کے ساتھ برسوں رہی ہوں، اس نے عورت پر ہاتھ اٹھانے والی مردانگی کبھی نہیں دکھائی، اور آج تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ وہ تمہارا شوہر تھا، میں تمہارا یار ہوں، اس نے تمہیں اپنی عزت بنا کر رکھا تھا، میں تمہیں پاؤں کی جوتی بنا کر رکھتا ہوں۔ اس نے تم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، پھر بھی تم اسے دھوکہ دے کر چلی آئی۔ میں تمہیں لات جوتے مارتا رہوں گا، تب بھی تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکو گی، ہمیشہ میری تابع دار بن کر رہو گی۔ چلو میرے قدموں میں بیٹھو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، صوفے سے کھسک کر فرش پر آ کر اس کے قدموں سے لگ کر بیٹھ گئی۔ تھارن نے کہا، شیڈو کو یہاں لا کر ایک خفیہ تہہ خانے میں رکھا گیا ہے، اسے وہاں رازداری سے رکھنے والے چند یوگا کے ماہر فوجی افسران ہیں۔ علی کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے دماغوں میں نہیں جا سکیں گے، لیکن یہاں کے دوسرے اکابرین کو عبرتناک سزائیں دے کر معلوم کریں گے کہ وہ چند یوگا کے ماہر فوجی افسران کون ہیں۔ پھر ان افسران کے ذریعے انہیں زخمی کر کے ان کے دماغوں میں پہنچ کر شیڈو کو تہہ خانے سے نکال لے جائیں گے۔ ہاں، علی کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ یہاں ہے، وہ ہماری توقع سے بھی زیادہ زبردست کارروائی کرے گا۔ اس کی جوابی کارروائی سے پہلے شیڈو کے پاس
پاس جاؤ، پہلے اسے یہ خوشخبری سناؤ کہ اس کے دوست اور پارٹنر تھارن ابین نے تمہیں اپنی تابع اور داشتہ بنا لیا ہے۔ علی یہاں زبردست کارروائی کرنے والا ہے، ہمیں اپنے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایسا منصوبہ بناؤ کہ وہ تمہارے اور شیڈو تک نہ پہنچ سکے۔ اس نے تھارن کے حکم کے مطابق خیال خوانی کی پرواز کی، پھر شیڈو کے دماغ میں پہنچ کر بولی، میں تمہارے مالکہ ہوں اور تم میرے تابع ہو، کیا میرے لب و لہجے سے پہچان رہے ہو؟ پہچان رہا ہوں، لیکن مجھے تہہ خانے میں کیوں قید کیا گیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ تمہاری حفاظت کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ علی تیمور تمہیں دوبارہ گرفتار کرنے اور موت کی سزا دینے یہاں آنے والا ہے، وہ آج یا کل کسی دن میں یہاں پہنچ سکتا ہے۔ تم کوئی ایسا منصوبہ بناؤ کہ وہ تمہارے سائے تک بھی نہ پہنچ سکے۔ شیڈو نے کہا، یہ بہت آسان سی سمجھ میں آنے والی بات ہے، میرے دماغ میں تمہارے سوا کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ تم مجھے کسی دوسرے ملک میں لے جاؤ، میرا چہرہ تبدیل کرا دو، پھر فرحاد کا پورا خاندان بھی میرے سائے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ پہلے تم ایک خوشخبری سن لو، جس طرح تم میرے معمول اور تابع ہو، اسی طرح میں تھارن ابین یعنی تمہارے دوست اور پارٹنر ہائیڈ اینڈ سیک کی تابع اور داشتہ ہوں۔ اسی کے حکم پر میں نے تمہیں اس جزیرے سے نکال کر یہاں لائی ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولا، کیا میرا دوست تھارن ابین یہاں ہے اور تم اس کی تابع ہو؟ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تمہاری سچ کو مانتا ہوں۔ تھارن نے اپنی مقناطیسی آنکھوں سے سحر زدہ کر لیا ہوگا۔ مجھے بتاؤ اس نے میرے لیے کیا کہا ہے؟ یہی کہ ہم تینوں کس طرح علی کی جوابی کارروائی سے بچ سکتے ہیں۔ تمہیں فوراً کوئی ٹھوس منصوبہ بنانا چاہیے، فی الحال اسی تدبیر پر عمل کرنا ہوگا۔ تمہیں دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے چہرے سے نہیں پہچانتے ہیں۔ تھارن نے بھی یقیناً چہرہ بدل لیا ہوگا، میں بھی ایسا کروں گا۔ ہم تینوں کو کسی دوسرے ملک میں جا کر رہنا ہوگا۔ یہاں اسرائیل میں بھی چھپنے کے لیے کئی چھوٹے بڑے شہر ہیں، میں اپنے وطن کو چھوڑنا نہیں چاہتی، تو تم یہاں رہ جاؤ، لیکن مجھے اور تھارن کو یہاں سے جانا ہوگا۔ میں تھارن کی کنیز ہوں، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، جہاں بھی جائے گا ساتھ لے جائے گا۔ یہ تمہارا اور تھارن کا معاملہ ہے، اسے میرا منصوبہ بتاؤ۔ فوری طور پر ہمارے بچاؤ کا یہی ایک راستہ ہے۔ تم چند ہفتوں یا چند مہینوں کے لیے دوسرے ملک میں رہ کر یہاں واپس آ سکتی ہو۔ اس نے تھارن کے قدموں میں دماغی طور پر حاضر ہو کر شیڈو کا منصوبہ اسے بتایا۔ وہ بولا، فوراً اس کے منصوبے پر عمل کرو۔ کیا ہمیں اس منصوبے پر اچھی طرح غور کر کے عمل نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہم اسرائیل کے کسی بڑے یا چھوٹے شہر میں چھپ کر نہیں رہ سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ میں اور ان نون ہمیشہ شیڈو کے منصوبوں پر عمل کر کے کامیاب ہوتے رہے ہیں، ایک بار اس کی پلاننگ کے خلاف عمل کر کے اب تک پچھتاتے رہتے۔ اگر میں تمہیں اپنا تابع نہ بناتا، تم آج رات تک جو بھی فلائٹ ہمیں اسرائیل سے باہر لے جاتی ہے، اس میں ہمیں لے چلو۔ اتنی جلدی کیسے ہوگا؟ پہلے تو ہمیں فردی ناموں سے پاسپورٹ وغیرہ بنوانے ہوں گے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اس ملک کی بے تاج ملکہ ہو، تم جب چاہتی ہو یہاں سے کسی ملک میں جا سکتی ہو۔ آج بھی تمہیں کوئی نہیں روکے گا، میں تمہارے باڈی گارڈ کی حیثیت سے جاؤں گا۔ اور شیڈو، برین آدم اور دوسرے اکابرین کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ علی تیمور یہاں ہنگامہ آرائی کے لیے آنے والا ہے۔ تم شیڈو کا چہرہ بدل کر اسے دوسرے ملک میں چھپانے لے جا رہی ہو۔ تمہارے فیصلے سے یہاں کے حکمران اور فوج کے اعلیٰ افسران بھی انکار نہیں کریں گے، مگر تھارن، میری یہ بات سمجھو کہ میں اپنے وطن کو شٹ اپ، آگے بولو گی تو ایک لات ماروں گا، ادھر جا کر گرو گی۔ شیڈو جو کہہ چکا ہے اس پر ابھی عمل کرو، ہم یہاں سے چند گھنٹوں میں نکل جائیں گے۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے معلوم کیا 2 گھنٹے بعد ایک فلائٹ فرانس کے شہر پیرس اور پھر وہاں سے لندن جانے والی تھی۔ وہ برین آدم کے دماغ میں آئی۔ اس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے پوچھا، ہیلو، کون؟ الپا؟ یس بگ برادر، میں بول رہی ہوں۔ پہلے تم دماغ میں آ کر اپنا نام بتاتی تھی، آج کل تمہیں ہوا کیا ہے؟ سچ پوچھو تو کچھ پریشان لگتی ہو۔ پریشانی کی تو بات ہی ہے، علی کسی دن بھی یہاں پہنچ کر بڑی مصیبتیں کھڑی کرے
پڑے گا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب تو جو کچھ بھی ہوگا اس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ بگ برادر وہ ہمارے اکابرین میں سے کسی کو اعلی کار بنا کر یوگا جاننے والوں کو زخمی کر کے شیڈو کو تہہ خانے سے لے جا سکتا ہے۔ میں ابھی پہلی فلائٹ سے لندن جا کر اسے چھپاؤں گی۔ تم پھر ایک بہت بڑا خطرہ مول لینا چاہتی ہو۔ میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تھارن اوین میرا باڈی گارڈ میرے ساتھ رہے گا، اور آپ ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ میں تنہا بھی اپنی حفاظت کرتی آئی ہوں۔ کیا تم یہاں سے جانے والی فلائٹس کے بارے میں معلوم کر چکی ہو؟ جی ہاں، 2 گھنٹے بعد ایک فلائٹ لندن جائے گی۔ یاد آیا، وہ جہاز پیرس میں بھی رکے گا۔ جی ہاں، میں شیڈو کو لے کر تھارن کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ ابھی 3 سیٹیں ریزرو کرا دیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ فرحاد کی فیملی کا کوئی نہ کوئی فرد پیرس میں رہتا ہے؟ رہنے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاز پیرس میں 1 گھنٹے کے لیے رکے گا، ہم جہاز سے نہیں اتریں گے۔ اگر فرحاد کی فیملی کا کوئی فرد بھی جہاز میں آئے گا تو ہمیں چہروں سے نہیں پہچانے گا۔ ٹھیک ہے، تم تھارن کے ساتھ ایئرپورٹ جاؤ، میں شیڈو کے چہرے پر تھوڑی سی تبدیلی کرا کے اسے فوجیوں کی نگرانی میں بھیج رہا ہوں جو وردی میں نہیں عام سے لباس میں ہوں گے۔ الپا اپنے عامل تھارن کے پاس چلی گئی۔ برین آدم تھوڑی دیر گہری سنجیدگی سے سوچتا رہا، پھر اس نے فون کے ذریعے فوج کے ایک یوگا جاننے والے افسر سے کہا، آپ ابھی چہرے پر ریڈی میڈ میک اپ کریں، ایک سفری بیگ لیں اور جتنی جلدی ہو سکے میرے پاس آئیں۔ پھر اس نے یوگا کے ماہر دوسرے فوجی افسر سے کہا، آپ ابھی شیڈو کے چہرے کو ریڈی میڈ میک اپ کے ذریعے تبدیل کریں اور اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ سادے لباس میں شیڈو کو ایئرپورٹ لے جائیں، وہاں اسے میڈم الپا کے حوالے کر دیں۔ وہ بھی چہرے سے پہچانی نہیں جائے گی، لیکن آپ کے دماغ میں آ کر اپنی شناخت کرائے گی اور شیڈو کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ پھر برین آدم نے فون کے ذریعے ایئرپورٹ کے فلائٹ انچارج سے کہا، لندن جانے والی 4 سیٹیں ریزرو کریں۔ سر، سیٹیں نہیں ہیں، چانس پر 1-2 سیٹس مل سکتی ہیں۔ چانس نہیں، سیٹیں کنفرم کرو۔ 4 سیٹیں ایک ساتھ نہیں ہوں گی، جہاں 3 سیٹیں ہوں گی اس کے پیچھے ایک اور سیٹ ریزرو ہوگی۔ یہ ٹاپ سیکرٹ معاملہ ہے، فلائٹ کو مزید 1 گھنٹے کسی بہانے سے لیٹ کیا جا سکتا ہے۔ آرڈر از آرڈر، فوراً تعمیل کرو۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد یوگا کا ماہر فوجی افسر اپنا چہرہ تبدیل کر کے آیا۔ برین آدم نے کوڈ ورڈز کے ذریعے اسے پہچان کر کہا، آؤ بیٹھو، تمہیں دشمن تو کیا الپا بھی نہیں پہچان سکے گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ افسر نے پوچھا، سر معاملہ کیا ہے؟ برین آدم نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر کہا، تم تھارن اوین کی مقناطیسی آنکھیں دیکھ چکے ہو؟ یس سر، بڑی خطرناک ہیں مگر پرکشش ہیں۔ عورتیں ان آنکھوں کی طرف کھینچی جاتی ہوں گی۔ یس سر، پہلی بار جب وہ میرے ساتھ ایک طیارے میں سفر کر رہا تھا تب میں نے دیکھا تھا اس نے ایک خوبصورت ایئر ہوسٹس کو چند سیکنڈ میں اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنی طرف مائل کر لیا تھا۔ میں نے سوچا اپنے دشمنوں کو ہپنوٹائز کرانے کے لیے تھارن اوین ہمارے بہت کام آئے گا۔ میری ہدایت پر الپا اسے ٹریپ کر کے یہاں لے آئی، مگر اب بازی پلٹ گئی ہے۔ وہ کیسے سر؟ مجھے یقین کی حد تک شبہ ہے کہ اس نے اپنی شیطانی آنکھوں کے ذریعے الپا کو اپنی معمولہ اور تابع بنا لیا ہے۔ سر، مجھے اس بات پر حیران ہونا چاہیے، لیکن میں بھی 2 دنوں سے جاسوسی کر رہا ہوں۔ میڈم الپا اپنے بنگلے کے دروازے پہلے بھی بند رکھتی تھیں لیکن کھڑکیاں کھلی رہتی تھیں، اور اب وہ تمام کھڑکیاں مستقل بند رہتی ہیں۔ میڈم کبھی کسی پرائے مرد سے تنہائی میں نہیں ملتی تھیں، اب تک صرف ایک پارسی ان کی زندگی میں آتا رہا ہے۔ تھارن دوسرا مرد ہے جس کی موجودگی میں وہ کھڑکی دروازے بند رکھتی ہیں۔ الپا ہمارا قومی سرمایہ ہے، اس نے اسرائیل اور یہودی قوم کی بہتری کے لیے پارس کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اسے تھارن کے شکنجے سے نجات دلائی جائے۔ اس کام کے لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ تھینک یو سر، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی کروں گا۔ میں چاہتا ہوں تم ان کا تعاقب کرو، یہ دیکھو کہ وہ لندن کے کس علاقے میں رہیں گے۔ میں موساد کے ڈی جی کو اطلاع دے رہا ہوں، تمہیں ضرورت کے وقت موساد کے درجنوں ایجنٹس مل جائیں گے۔ سر، میں لندن پہنچ کر ان تینوں کو چھپنے نہیں دوں گا۔
اگر وہ تعاقب کے سلسلے میں مجھ پر شبہ کریں گے تو میں تھارن اور شیڈو کو گولی مار کر میڈم الپا کو جبرن یہاں لے آؤں گا۔ میں یہی چاہتا ہوں انہیں لندن تک پہنچنے کی ڈیل دی جائے اور دیکھا جائے وہ وہاں کس جگہ چھپیں گے اور کیا کریں گے۔ تھارن اسے اپنی معمولہ اور تابع بنا چکا ہے۔ اس کی ٹیلی پیتھی اور اپنی ہپناٹائز کی صلاحیتوں سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لہذا یاد رکھو جب تھارن ایسا کوئی قدم اٹھائے تو اسے قدم اٹھاتے ہی ہلاک کر دو۔ برین آدم اور وہ فوجی افسر ایسے تھے کہ تھارن کے حکم کے باوجود الپا ان کے دماغوں میں آ کر ان کے چور خیالات نہیں پڑ سکتی تھی، لہذا انہیں اطمینان تھا کہ تھارن اور شیڈو کو الپا کے ذریعے اس فوجی افسر کے تعاقب کا پتہ نہیں چلے گا۔ آخر اپنے اپنے منصوبوں کے مطابق وہ طیارے میں سوار ہو گئے۔ الپا، تھارن اور شیڈو کی سیٹیں ایک ساتھ تھیں۔ ان کے پیچھے وہ تعاقب کرنے والا فوجی افسر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا کیسٹ ریکارڈر تھا اور اس ریکارڈر سے منسلک ایئر فون تھا جو ہیڈ فون کی طرح دونوں کانوں سے سنا جا سکتا تھا۔ ایسے ہیڈ فون کے باعث صرف ایک ہی شخص میوزک سن سکتا تھا۔ اس میوزک کی آواز پاس بیٹھے ہوئے شخص تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایسا ریکارڈر اور ہیڈ فون اسی لیے ہوتا ہے کہ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ مسلسل موسیقی کے باعث بیزار نہ ہوں۔ اس فوجی افسر کے پاس یوں تو دیکھنے میں عام سا ریکارڈر تھا، لیکن اس کی خصوصیات یہ تھی کہ اس کا ایک مائک پیچھے بھی تھا، یعنی اس کے مائک کا رخ سامنے والی سیٹوں پر بیٹھنے والے تھارن، الپا اور شیڈو کی طرف تھا۔ وہ جتنی باتیں کر رہے تھے فوجی افسر اس پچھلے مائک کے ذریعے کانوں میں لگے ہوئے ہیڈ فون سے ان تینوں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ تینوں بڑی دیر تک خاموش رہے تھے۔ جاسوس افسر نے سوچا شاید الپا خیال خوانی کے ذریعے ان دونوں سے باتیں کر رہی ہے، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ وہ تینوں اپنے اپنے طور پر سوچ رہے تھے کہ پیرس اور لندن ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہیں۔ فرحاد کی فیملی بابا صاحب کے ادارے کے جاسوس صبح و شام لندن آتے رہتے ہوں گے، لہذا بیس بدلنے کے باوجود لندن میں مستقل قیام کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ تھار نے کہا میں اسی نتیجے پر پہنچ رہا ہوں کہ ہمیں لندن میں نہیں رہنا چاہیے۔ الپا نے کہا میں بھی یہی کہتی ہوں، وہ لوگ بڑے چالاک ہیں، بیس بدلنے کے باوجود ہمیں پہچان سکتے ہیں۔ تھارن نے کہا شیڈو تم ہی آئندہ کے لیے کوئی بہترین منصوبہ بنا سکتے ہو۔ شیڈو نے کہا میں ہر پہلو سے جائزے لے رہا ہوں، لندن میں بابا صاحب کے ادارے اور فرحاد کی فیملی کے ممبر آتے جاتے ہیں۔ پیرس فرانس کے قریب جرمنی، یونان اور اٹلی ہیں، ہمیں ان ملکوں میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ تھارن نے کہا یورپی ممالک کا خیال چھوڑ دو، ہم لندن پہنچ کر کسی دوسری فلائٹ سے امریکہ جا سکتے ہیں۔ الپا نے کہا امریکہ میں پورس، ناصرہ اور ثنا ہیں، پھر امریکی غلام مہاراج اور مہیش ہیں۔ اگرچہ وہ زیادہ ذہین اور چلاک نہیں ہیں مگر امریکی چال بازوں کی مدد سے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شیڈو نے کہا میں ان کم وقت باپ بیٹوں کو امریکہ سے پکڑ کر لا رہا تھا، ان کی وجہ سے پورس نے مجھے کولمبیا کے ہائی وے پر گرفتار کر کے علی تیمور کے حوالے کر دیا تھا۔ کیا ہمیں ایشیا کی طرف جانا چاہیے؟ وہاں ہم ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے محفوظ رہیں گے، لیکن اپنی گوری رنگت اور قد اور جسامت اور رہنے سہنے کے سٹائل سے وہاں کے کالے پیلے باشندوں سے مختلف نظر آئیں گے۔ CIA، موساد اور انٹرپول کے جاسوس ہم پر شبہ کر سکتے ہیں۔ شیڈو نے کہا امریکہ کے اکابرین کے دماغوں میں پہنچ کر معلوم کیا جائے کہ ناصرہ، ثنا، پورس، مہاراج اور مہیش کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ پورس اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے مہاراج اور مہیش کے مخالف ہیں۔ میں نے ان کا قیدی بن کر رہنے کے دوران میں سنا تھا کہ پورس کولمبیا کے حکمران اور گاڈ فادر کارسیلو سے کسی معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ الپا ٹیلی پیتھی کے ذریعے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کر سکتی ہے۔ تھارن نے حکم دیا الپا بڑی ذہانت سے خیال خوانی کر کے معلوم کرو کہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے کہاں کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ الپا امریکہ کے کئی اکابرین کے لب و لہجوں سے واقف تھی۔ اس نے ایک حاکم کے دماغ میں پہنچ کر اس کے چور خیالات پڑے، یہ معلوم کیا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے مہاراج اور مہیش کو واشنگٹن قریب آرمی ہیڈ کوارٹر میں رکھا گیا ہے اور بڑی رازداری سے کسی سلسلے میں ان دونوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔
الپا نے کئی بار کولمبیا کے حکمرانوں کو ٹی وی اسکرین پر دیکھا تھا، اس کی تقریریں بھی سنی تھیں، وہ آسانی سے اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اس کے خیالات سے معلوم ہوا کہ امریکہ گاڈ فادر کارسیلو کی پشت پناہی کر کے کولمبیا کو اپنی کٹ پتلی حکومت بنانا چاہتا تھا، لیکن پورس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے گاڈ فادر کارسیلو کو اپنا تابع بنایا ہے اور وہاں امریکی سیاسی اثرات کو ختم کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ گاڈ فادر کارسیلو اور اس کے سیکٹری کے دماغوں میں نہیں جا سکے گی۔ اس نے کولمبیا کے حکمران کے ذریعے کارسیلو کے ایک مشیر سے فون پر رابطہ کرایا، پھر اس مشیر کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اس مشیر کے خیالات نے بتایا کہ پچھلے روز پتہ نہیں گاڈ فادر کارسیلو کو کیا ہو گیا تھا، اس نے اپنے 2 آدمیوں کو پورس کی خفیہ رہائش گاہ کی طرف بھیجا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ پورس کو اغوا کر کے کہیں لے جائے۔ اس کے 1 گھنٹے بعد ناصرہ کارسیلو کے پاس آئی تھی اور اس کے محل کی چھت پر کھڑے ہوئے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کہیں چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد کارسیلو بہت پریشان ہوا تھا، اپنے سیکٹری اور مشیروں سے کہہ رہا تھا کہ پورس اور اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والی سنا اس بات پر ناراض ہو رہے تھے کہ کارسیلو نے اپنے ذاتی ہیلی کاپٹر میں ناصرہ کو تنہا جانے کیوں دیا، جبکہ وہ صرف سنا کا ہی نہیں ناصرہ کا بھی معمول اور تابع تھا۔ اس طرح یہ بات سمجھ میں آئی کہ ناصرہ نے پورس اور سنا وغیرہ سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ الپا یہ تمام باتیں تھارن اور شیڈو کو بتاتی جا رہی تھی۔ شیڈو نے کہا، تم نے ایک ہی امریکی حاکم کے خیالات پڑے ہیں، تمہیں آرمی ہیڈ کوارٹر کے کسی بڑے افسر کے دماغ میں پہنچنا چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے باپ بیٹوں کو کس اہم معاملے میں ٹریننگ دی جا رہی ہے۔